محترمہ آج کل جو شادیاں ہیں وہ آپ دیکھتی ہیں سوسائٹی میں بڑی دھوم دھام سے چلتی ہیں، کروڑوں پیسہ لگاتے ہیں، لیکن وہ 3 دن بھی نہیں چلتی ہیں کئی شادیاں، کئی 2 ماہ بھی نہیں چلتی ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کی شادی الحمدللہ ماشاءاللہ ایک کامیاب شادی جو ہے وہ رہی ہے اور مثالی شادی ہے۔ تو اس کامیابی کا سب سے اہم اصول کیا رہا ہے؟ کامیاب شادی کی بنیاد آپ کے نزدیک کیا ہے؟ جی، شریعت کی وجہ سے، شریعت ہم کو جو بتاتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہے کہ عورت سے رشتہ جو ہے وہ 4 وجوہات کی بنا پہ کرنا چاہیے۔ اس کا خاندان، مال، خوبصورتی، حسب و نسب۔ خاندان وہی ہو گیا، خاندان حسب و نسب ہو گیا، اور علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کے دین کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا خاک آلود ہو جائیں تمہارے ہاتھ، تم دین کو اختیار کرو۔ تو میری اپنی شادی کا جو تجربہ ہے، بیس ہی دین تھا، اور اس وقت تو سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، ورنہ جتنی سادگی سے شادی ہوئی تھی میں ضرور اپلوڈ کرتی اس کو۔ اچھا، کہ یعنی کوئی فنکشن نہیں، کوئی جہیز والی بات نہیں، کچھ نہیں، الحمدللہ۔ تو یہ لڑکے والوں کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں تھا کہ ہمیں جہیز چاہیے؟ لڑکے والوں نے میرا روم خود تیار کیا تھا، ماشاءاللہ۔ سب کچھ، شادیاں ایسے کامیاب بنتی ہیں۔ یہ ایک استعارہ تھا کامیابی کی طرف کہ میرے اب اپنے بھتیجے کی ابھی ریسنٹ شادی ہوئی ہے، تو وہ ایسے ہی ہوئی ہے، بغیر کسی جہیز کے، بغیر کسی رسم کے۔ یا میرے بھانجے کی شادی ہوئی، وہ بھی ایسے ہی کہ دلہن کا روم خود تیار کرتے ہیں، اس کی بھری جہیز جو بھی ہے وہ خود تیار کرتے ہیں، لڑکی والے پہ برڈن نہیں ڈالتے۔ سب سے پہلے رحمان کو خوش رکھا جائے تو آپ کے لیے آسانیاں ہیں۔ لیکن ہم جو آج کل کے جو ایونٹس ہیں، ایسے ہم نے شادیوں میں شمار کر لیے ہیں جو کبھی ہمارے ایک روایات کا حصہ ہی نہیں تھے۔ حالانکہ چاہے وہ پتہ نہیں کس نیند میں سوئے ہوئے ہیں، وہ جہالت کی نیند سوئے ہیں، تو ہم ان کو فالو کرنا جو ہے نا ضروری سمجھتے ہیں۔ شادیوں کے فنکشنز آپ کو پتہ ہے، شادیوں کے فنکشنز ابھی سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، اور وہ ڈھولکی ہے اور مایوں ہے، وہ تو یہ ہے برائڈل شاور ہے، ایسے برائڈل شاور۔ حالانکہ یہ نہ ہماری تہذیب تھی اور نہ ہی یہ ہمارے دین کا حصہ تھا، یعنی دین اور تمدن الگ الگ 2 چیزیں ہیں، یہ دونوں میں نہیں تھا۔ لیکن اب ہم برائڈل شاور کرتے ہیں، اور اس میں میں نے جب پہلی دفعہ سنا تو میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ برائڈل شاور کیا ہوتا ہے، فرینڈز آتی ہیں اور سارا کچھ۔ تو آپ یقین کریں آج کل یہ جو ماحول جا رہا ہے نا، ادھر شادی ہوتی ہے برائڈل شاور والی بھی، وہ 4 ماہ نہیں گزرتی، ایسے ہی ہے۔ اور لڑکی جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے تو بس ابھی جو کچھ کر سکتی ہوں نا میں ابھی کر لوں، ماں باپ کا دیوالیہ نکال جاؤں، ایسے ہی میک اپ کے نام پہ، شادی بیاہ کے پارلر جانے کے نام پہ۔ میں کہتی ہوں اتنا ضیاع ہے کہ حیران ہو جاتی ہوں میں۔ سگنیچر میک اپ ایسے ہی ہے، اسسٹنٹ میک اپ، سگنیچر میک اپ، جو سگنیچر میک اپ ہے وہ لاکھوں میں ہے، لاکھوں میں، ایسے ہی ہے۔ تو وہ دلہن جو ہے وہ رات کو چہرہ دھو لیتی ہے اور وہ سارے نالی میں، ایسے ہی ہے، نالی میں ہے، پھر وہ خاوند کہتا ہے یہ۔ تو اس لیے ہماری شادیوں میں نا برکات کا نزول نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی۔ ہم نے رحمان کو خوش نہیں کرنا، ہم شیطان کو خوش کرتے ہیں، اسراف اور تبذیر کی طرف بلکہ ہم آگے۔ اور اللہ نے خود کہا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو تبذیر کرتے ہیں نا، جو اسراف کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اب ہم شیطان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ فلاں کی شادی پہ ایسا ہوا تھا، میری پہ کیوں نہیں۔ تو ایک اچھی شادی کے لیے جو میرے نزدیک کم بجٹ میں بھی شادی ہو جاتی ہے، کم سے کم بجٹ میں بھی آپ جائیں، نکاح کریں، حدیث بھی ہے نا، برکت والی شادی بالکل وہی ہے، پھر آپ ولیمہ کریں، جتنا مرضی بڑا کر لیں۔ تو ولیمے پہ ہم اتنی توجہ نہیں کرتے جتنی ہم نے برات والے دن پہ، اور اس سے پہلے پتہ نہیں کون سی مہندیاں اور ڈھولکیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے رکھ لیا۔ ہاں، قوالی نائٹ یہ بھی ایک ہم نے رکھ لیا۔ اب یعنی اپنے آپ کو مزید الجھاتے جا رہے ہیں، ہم سنبھلنے کی طرف نہیں آ رہے۔ اور اسی طرح معاشرے میں نا عدم توازن پیدا ہو رہا ہے کہ جو جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اب بیٹی کی شادی پہ وہ کیا کرے گا؟